اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تیرے نفس کی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہیں برائی پہنچی۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمان فرد کے انفرادی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات سے لے کر ایک اجتماعی مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے بارے میں اسلام میں سب کچھ واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ ان تمام کاموں کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے، اور بتایا ہے کہ کیا کام کیسے کرنا ہے اور کیا کام کیسے کرنا ہے۔ سب کے سب کام اسلام میں بتائے گئے ہیں، اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صاف ستھرا اور واضح دین ہے۔ جو اپنے دین میں صحیح اور کامل ہے، یعنی جس کا دین کامل ہے وہ اپنے دین میں صحیح ہے، تو وہ ہرگز کبھی بھی دین میں خرافات نہیں دیکھے گا۔ اس کے نظریہ یہ نہیں ہوگا کہ دین میں کچھ خرافات ہیں، بےہودہ افکار ہیں، اس کے نظریہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگے۔ اور ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ نحوست کے واہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفات کا مہینہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ سفر آتا ہے تو اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، اور بالخصوص اس کی پہلی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہ آفات کا کہتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ وہمی تصور کے شکار لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سفر نہ کیا جائے، کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس میں کوئی کاروبار نہ شروع کیا جائے، کوئی اپنا کام نہ شروع کیا جائے، کہ کہیں اس میں نقصان ہو جائے گا، اس نقصان کی وجہ سے اس مہینے میں کاروبار نہ شروع کیا جائے۔ اس مہینے میں اور طور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی کی شادی نہ کی جائے، کسی کی رخصتی نہ کی جائے، کہ کہیں اولاد نہ بگڑ جائے۔ ایسی خرافات پیش کرتے ہیں کہ جو ذہن میں بھی نہیں آتی، اور ایسے لوگ اس مہینے میں ان دنوں میں کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں کرتے، کوئی لین دین بھی نہیں کرتے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں آفت نہ آ جائے، اور یہاں تک کہ وہ گھر سے بھی کم ہی باہر نکلتے ہیں۔ اور یہی تصورات، ایسے ہی ذہن کے برے خیال، ایسے ہی خیالات زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے تھے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ماہ سفر مصیبتوں اور آفات کا مہینہ ہے، جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے۔ آج کے لوگ بھی کچھ ہیں جو ایسے ہی زمانہ جاہلیت کی طرف مشابہت ہیں، کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی وہی کہتے تھے کہ یہ مہینہ آفتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خرافات ہوتی ہیں، اس مہینے میں بےہودہ افکار ہوتے ہیں، ایسے بہت سے گندے نظریات وہ پیدا کرتے ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے تھے۔ آج کے لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے جو لوگوں کے واہمی خیالات ہیں، جو لوگوں کے تصورات ہیں، افکار آتے ہیں، سب کو باطل قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفارہ، کہ اس مہینے یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کہ سفر کی نحوست کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفرہ، سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، آفات کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ عوام اس مہینے کو یعنی سفر کے مہینے کو آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔